السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سے طلباء اور طلبات، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بورڈ کی امتحانوں کا وقت بہت قریب آ رہا ہے، اور آپ میں سے بہت سے ایسے میرے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ اس چیز سے خوف زدہ ہوں گے کہ او ہو ٹائم کم ہے اور اب ہم تیاری کیسے کریں۔ تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں اسباق اور نظموں کے خلاصے جو ہیں وہ آپ کے لیے تحریر کیے ہیں، تو چل کر ان کو دیکھتے ہیں۔ تو پیارے سے طلباء اور طلبات، جیسا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے اردو کی جو کتاب ہے اس میں پہلا سبق جو ہے وہ حمد نظم کا ہے۔ تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شاعر کا نام ہے اس کو یاد رکھنا، اور اس کے بھی کچھ نمبر جو ہیں وہ ایک طرح کے فری کے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حمد کے جو شاعر ہیں وہ مظفر وارثی ہیں۔ سوری، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مظفر وارثی کی فوٹو بھی آپ کی بک میں۔ چلیں اینی ویز، اب ہم چلتے ہیں آسان الفاظ کے خلاصے کی طرف۔ تو پیارے طلباء اور طالبات، تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے حمد۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے جو شاعر ہیں وہ مظفر وارثی ہیں۔ اب میں اس کو پڑھ کر آپ کو سناؤں گی، تاکہ اگر آپ ویڈیو کو ساتھ ساتھ آڈیو میں لگا کر سنیں گے تو آپ کو چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے آپ کو یہ چیز یاد رہے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ نظم حمد کے شاعر مظفر وارثی ہیں۔ ان کا اصل نام محمد مظفر الدین احمد صدیقی ہے۔ مظفر وارثی نظم اور غزل میں اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ حمد اور نعت کی شاعری ان کی شہرت کی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسحور کن یعنی کہ پیاری آواز سے نوازا تھا۔ حکومت پاکستان نے انہیں افتخار غالب ایوارڈ دیا، اور کس بنا پر دیا؟ ادبی خدمات کی بنا پر دیا۔ باب حرم، نور ازل، الحمد، کعبہ عشق ان کی مشہور شعری مجموعے ہیں۔ اب دیکھیں بیٹا، میں نے اسی کے اندر نا آپ کے لیے مرکزی خیال کو بھی پوشیدہ کر دیا ہے، تاکہ آپ کو دو جگہوں پر یہ چیزیں یاد نہ کرنی پڑے۔ خلاصے میں ہی میں نے آپ کا یہ مرکزی خیال جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان تو ہر جگہ موجود ہے، کائنات کی ہر چیز تیری حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے اے اللہ، میری یہ دعا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو خلافت عطا کی ہے وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر۔ تو کتنی پیاری بات یہ شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جس طرح تو نے انسان کو خلافت دی ہے، دوسری مخلوقات پر اعلیٰ بنایا ہے، وہاں پر میرے دل میں اپنی عبادت کا شوق بھی پیدا کر۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، زمین و آسمان، چاند ستارے، جن و انس، چرند پرند، جو ہماری نظر دیکھتی ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، سب اسی مالک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ کتنی پیاری اور کتنے سادہ سے الفاظ بیٹا میں نے آپ کو لکھ کر دیے ہیں۔ اسی طرح نظام شمسی، بیٹا نظام شمسی کہتے ہیں سولر سسٹم کو۔ نظام شمسی بھی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ اب ظاہری بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آسمان میں سورج، چاند، ستارے سب اپنی اپنی جگہ پر کب سے کھڑے ہیں اور اپنے نظام کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا واضح کرتا ہے؟ یہ چیز واضح کرتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو یہ سب کچھ چلا رہی ہے۔ چلیے نیکسٹ۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا اکیلا ہے، اور اس کی دلیل میں سورۃ اخلاص میں یوں ملتی ہے۔ اب سورۃ اخلاص آپ کو پتہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ جو ہے نا توحید پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں شاعر نے ساتھ ہی نیچے ایک ترجمہ جو ہے سورۃ اخلاص کا وہ دیا ہے۔ تو اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں، اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور قربت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے ہمیں عبادت میں مصروف عمل رہنا ہوگا۔ اب دیکھیں بیٹا، ظاہری سی بات ہے، ہمیں جب کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے ہمیں عبادت میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نظم میں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار کے سامنے صداقت اور نبوت جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو زبان عطا کی اور وہ کلمہ حق کہنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک واقعہ تھا جب کفار نے مطلب ہے کہ اس چیز کا معجزہ مانگا تھا تو پھر وہ پتھروں نے گواہی دی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ آخر میں شاعر دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ میرا سر ہمیشہ تیرے حضور جھکا رہے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ بیٹا اتنے آسان الفاظ میں نے آپ کو یہ خلاصہ لکھ کر دیا ہے، اور میرے وہ بہت سارے ایسے طلبہ اور طالبات جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل الفاظ یاد نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں، تو بیٹا اپنے وقت کو پکڑو اور جو ہے نا آسان الفاظ میں لکھ کر اپنے جو ہے ایگزام کی تیاری کرو۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔